اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ٹرانسفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس صدارت چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کر رہے ہیں۔ جسٹس محسن اختر قیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلے کے معاملے پر غور، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے تبادلوں سے متعلق معاملہ بھی زیر غور۔ جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط، ٹرانسفر معاملے پر انہیں ذاتی طور پر سننے کی استدعا، کہا آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر معاملے پر مجھے سنا جائے۔ 50 سال میں کسی ہائی کورٹ کے جج کو رضامندی کے بغیر دوسری ہائی کورٹ منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ اقدام غیر منصفانہ اور منمانہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایکس پر پیغام، کہا اسی ہائی کورٹ کے 5 ججز ہی کیوں، ہم اس فیصلے کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ تبادلے کی سمری واپس لی جائے اور ججز کو آزادانہ طور پر اپنے فرائض سر انجام دینے دیں۔ علی ظفر کہتے ہیں ججز کے ٹرانسفر کی ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے، بغیر وجوہات کے ججز کا ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے۔ ججز ٹرانسفر سے قبل رولز بنائے جائیں۔ پی ٹی اے ٹریبونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر وزیراعظم شہباز شریف ذاتی حیثیت میں طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے وزیراعظم کو طلب کیا، کہا شہباز شریف آ کر بتائیں ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ 18 مئی تک ممبر فائنانس کو تعینات نہ کیا گیا تو وزیراعظم پیش ہوں، پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ بھی عدالت میں پیش ہوں۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا ایک ریٹائرڈ جج ٹریبونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے، ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونلز میں جانے کا زیادہ شوق ہے، کسی کا دل چاہتا ہے تو NIRC میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹریبونل میں۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جاریت۔ پاک فوج کی آپریشن غضب للحق کے تحت بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی سرشان، المرجان، EP پوسٹ، گاڑی اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا دفاع وطن کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی کا پمس میں طبی معائنہ۔ بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ رات خصوصی سیکیورٹی حصار میں اڈیالہ جیل سے پمس لے جایا گیا۔ ہسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں اور دانت کا چیک اپ کیا گیا۔ بانی کو طبی معائنے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پمس انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے 28 اپریل کو پمس لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو anti-VEGF انٹراویٹرل انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ ماہرین چشم نے معائنہ کیا۔ مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا۔ مزید نگہداشت، فالو اپ ہدایات اور ڈاکیومنٹس کے ساتھ مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایکس پر پیغام میں کہا بانی کے علاج کی نوعیت کچھ بھی ہو، ہماری بنیادی تشویش اب بھی برقرار ہے۔ علاج بانی پی ٹی آئی کا بنیادی حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کے اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت یورپی کمیشن کے ڈائریکٹوریٹ بین الاقوامی شراکت داری نے کی۔ شہباز شریف نے بزنس فورم میں شرکت پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور برآمدات کی بڑی منڈی ہے۔ پاکستان سے EU کو سب سے زیادہ برآمدات ہوتی ہیں۔ تقریب تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دے گی۔ یورپی یونین کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ حکومت تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یورپی یونین وفد کی خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کی تعریف۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ معاشی شعبے میں اصلاحات پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان یورپی یونین بزنس فورم سے خطاب، کہا پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سرپلس رہا۔ GDP 4% رہنے کی امید ہے۔ یورو بانڈ کی واپسی یقینی بنائی۔ جون تک ہمارے ریزرو $18 ارب تک ہوں گے۔ یورپی یونین پاکستان برآمدات کے لیے مفید منڈی ہے۔ امریکہ کا جنگ ختم کرنے کے لیے ایرانی تجاویز پر غور۔ صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم سے مشاورت۔ آپ نے ہرمز کھولنے سمیت ایران کی تجاویز کا جائزہ۔
ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق، کہا صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن بالکل واضح ہے، معاہدہ امریکی مفادات کو دیکھ کر کیا جائے گا، صرف ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے ایٹمی ہتھیاروں پر بات مؤخر کر کے آبِ ہارمز کھولنے کی پیشکش کی اور بدلے میں امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جوہری معاملے کو اگلے مرحلے تک ملتوی کرنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ کرنے کی تجویز بھی دی تھی۔ امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے ناخوش ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا موقف ہے، ایران ایٹمی ہتھیاروں والے معاملے سے دستبردار نہ ہوا تو مذاکرات کا فائدہ نہیں۔ ایرانی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ملی۔ تجاویز میں پہلے جنگ بندی اور پھر مستقل جنگ بندی کی ضمانت شامل۔ ایران کا کہنا ہے یہ سب ہو جائے پھر ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی۔ امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا حق تسلیم کرنا ہوگا۔ ایران این پی ٹی کی جائزہ کانفرنس 2026 کا نائب صدر منتخب، امریکہ کا فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار، ایرانی سفیر رضا نجفی اور امریکی نمائندے کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری، امریکی سفیر کا کہنا ہے انتخاب نامناسب ہے، ایران کے جوہری پروگرام پر شدید خدشات ہیں، جوہری عدم پھیلاؤ کے اصولوں کی پامالی کرنے والے ملک کو ایسے فورم پر قیادت نہیں سونپی جانی چاہیے، ایران نے انتخاب کو سفارتی کامیابی قرار دے دیا، ایرانی سفیر کا کہنا ہے فیصلہ رکن ممالک کے اعتماد کا اظہار ہے، ایران عالمی معاہدوں کے تحت اپنے حقوق کا دفاع جاری رکھے گا۔ امریکہ اب دیگر ممالک پر اپنی پالیسی مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، واشنگٹن کو اپنے غیر قانونی اور غیر منطقی مطالبات ترک کرنا ہوں گے۔ ایرانی نائب وزیر دفاع رضا طلائینی کا شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں بیان، کہا آزاد ممالک اب امریکہ کے دباؤ کو قبول نہیں کریں گے، ایران ایشیائی شراکت داروں کے ساتھ اپنے دفاعی صلاحیتیں شیئر کرنے کے لیے تیار ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کو خصوصی طور پر تعاون کی پیشکش کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ روس، عباس اراغچی کی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات، حمایت پر شکریہ ادا کیا، صدر پوٹن نے کہا ایرانی عوام اپنی خود مختاری کے لیے حوصلے سے لڑ رہے ہیں، امید ہے ایران اس مشکل مرحلے پر قابو پانے کے بعد امن کی جانب بڑھے گا، روس مشرق وسطی میں جلد از جلد امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، صدر پوٹن نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا، عباس اراغچی نے کہا خوشی ہے روس کے ساتھ اعلیٰ سطح پر بات چیت کا موقع ملا، ایران اور روس کے تعلقات گہرے شراکت داری سے جڑے ہیں، ایرانی عوام نے امریکی جارحیت کے خلاف بہادری سے مزاحمت کی اور کرتے رہیں گے، روس کی جانب سے یکجہتی پر شکر گزار ہیں۔ ایران کو اپنے ہارمز کنٹرول کرنے کا حق حاصل ہے، روس کے سفیر کا یو این سے خطاب، سفیر کا کہنا ہے ایران کو اپنے ہارمز میں آمد و رفت محدود کرنے کا حق ہے، مغربی ممالک منافقت اور سمندری قزاقی میں ملوث ہیں، جنگ کے دوران ساحلی ریاست اپنی سلامتی کے لیے اپنے پانیوں میں جہاز رانی محدود کر سکتی ہے، یورپی ممالک روسی تجارتی جہازوں پر حملوں کی حمایت کرتے ہیں، مغربی ممالک اپنے اقدامات کو چھپانے کے لیے ناقابل قبول جواز پیش کرتے ہیں۔